بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلام کی باتیں پر۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل۔ وہ لمحہ جب انسان کی سانسیں بند ہو جاتی ہے اور اس کے اپنے اسے قبر میں دفن کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اسی لمحے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، جس کا عنوان ہے قبر کا موسم اور مردے کی پہلی حرکت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر اٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے لگا ہو، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک اس کی روح اس کے جسم سے کسی تعلق میں رہتی ہے۔ دفن کے فوراً بعد اسے ارد گرد کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر قبر میں اس سے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں۔ یہ سوالات کون سے ہوں گے؟ یہ وہی مشہور سوالات ہیں۔ نمبر 1، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوالات ہر شخص سے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار، لیکن جواب صرف وہی دے پائے گا جو دنیا میں اپنے رب کو پہچان کر اس کے احکامات پر عمل کرتا رہا ہوگا، جس نے نماز قائم کی ہوگی، قرآن پاک پڑھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ سورج کو ایسے دیکھتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مردے کو ایسا منظر اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ وہ فطری طور پر یہ سمجھے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے اجازت دی جائے کہ پہلے نماز پڑھ لوں۔ یہ حدیث ہمیں بہت بڑی نصیحت دے رہی ہے۔ نماز انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی فکر میں یہ چیز سب سے پہلے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سب کچھ برباد ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے؟ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کا، قبر کا اور حساب و کتاب کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیے، قبر صرف ایک گڑھا نہیں، بلکہ وہ پہلا مقام ہے جہاں سے انسان کی آخرت کا حساب شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر اول منازل الآخرہ، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد منہ۔ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے آسانی ہے، اور اگر وہ اس میں ناکام رہا تو آگے اس سے بھی سخت مراحل ہیں۔ اسی لیے نیک لوگوں کی قبریں جنت کے باغ بن جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔
قبر میں انسان کی پہلی رات بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے سب کچھ آسان ہے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے بہت مشکل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر سے زیادہ اپنی قبر کی فکر کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے دوستی کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آج ہمیں دنیا کی تعلیم، کاروبار، سیاست، کھیل، شہرت سب کچھ یاد ہے، لیکن اپنی قبر، اپنی موت اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ یہی غفلت ہمیں قبر میں ناکام کر دے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشنی سے بھر جائے تو آج ہی سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور پکے نمازی بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس میں نور بھر دیا جاتا ہے، اور جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس پر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبر کا ذکر سنتے ہیں تو صرف چند لمحوں کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، پھر دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دن ہمیں بھی اس قبر میں اترنا ہے اور وہی سوالات ہم سے بھی ہونے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور اگر ہم نے زندگی میں نماز نہ پڑھی تو قبر میں کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنوار لیں۔ فجر کی نماز سے دن کا آغاز کریں، ہر نماز کو وقت پر ادا کریں، قبر کی پہلی رات کے لیے تیاری کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کے تعاون سے ہمارا مقصد ہے کہ دین اسلام کی سچی باتیں ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔